لاہور پولیس ٹریننگ کالج، لاہور، 1 فروری، چھٹا دن۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران جب میں منہ بند رکھتا تھا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے کئی مرتبہ مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ایک عدالت میں مجھے بلا لائسنس اسلحہ رکھنے کے الزام اور دوسری مرتبہ مزنگ چونگی میں 2 افراد کے قتل کے الزام میں پیش کیا گیا۔ دونوں عدالتوں کا منظر ایک جیسا تھا، یعنی چھوٹے، تاریک اور غیر ہوادار کمرے جو کسی صورت کمرے عدالت نہیں دکھائی دیتے تھے۔ اس کے باوجود درجنوں افراد کمرے میں اپنے لیے جگہ بنا لیتے تھے۔ ایک دن مجھے روٹین کے مطابق عدالت میں پیش ہونا تھا۔ میرا معمول وہی تھا، شیو کی، سوٹ پہنا اور اتنی دیر میں قونصل خانے کے لوگ پہنچ گئے۔ عدالت میں پیشی کے دوران میں نے اہم تبدیلی پروسیکیوٹر بٹ صاحب کے بیان میں نوٹ کی۔ پہلی پیشی پر پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا تھا، مسٹر ڈیوس نے 2 ایسے قتل کیے جو اسے گولی مارنا چاہتے تھے۔ دونوں کے پاس اسلحہ اور گولیاں تھیں۔ مگر اگلی مرتبہ پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا، مسٹر ڈیوس نے 2 مسلح افراد قتل کیے جو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ درست ہے کہ دونوں کے پاس پستول تھے، مگر ان کے چیمبر خالی تھے۔ اس غلط بیانی کی وجہ پولیس افسروں کی جانب سے دیا گیا مواد تھا۔ تیسری مرتبہ عدالت میں پروسیکیوٹر نے دعویٰ کیا کہ میں نے جنہیں گولیاں ماری وہ ISI کے ایجنٹ تھے۔ وہ دونوں DHA میں کسی کے ساتھ میری خفیہ ملاقات کے بعد سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اس پر مجھے یاد آیا کہ ایک پولیس افسر نے پوچھ گچھ کے دوران کیوں کہا تھا کہ اسے امریکی FBI نے تربیت دی، اور یہ کہ کبھی میں DHA گیا ہوں کہ نہیں۔ چوتھی پیشی میں پروسیکیوٹر بٹ صاحب نے دعویٰ کیا کہ دونوں موٹر سائیکل سوار مقتولین غیر مسلح تھے۔ پروسیکیوٹر کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ میرا کیمرہ پولیس والوں کے پاس تھا جس میں دونوں موٹر سائیکل سواروں کی تصاویر تھیں، جن میں مقتول فہیم کے ہاتھ میں پستول واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے زیادہ تکلیف اس بات پر تھی کہ پروسیکیوٹر کی ہر مرتبہ بیان بدلنے کے باوجود جج نے کبھی اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ پاکستان کے کمزور عدالتی نظام کا ذکر 2008 کی US ایڈ رپورٹ میں کافی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ عدالت میں 5ویں پیشی کے بعد میں نے قونصل جنرل کارمیلا سے اپنی مایوسی کا ذکر کیا اور پوچھا کہ مجھے وکیل مل سکتا ہے۔ اگلی پیشی پر مجھے معاون مل گیا۔ اس کا تعلق امریکی قونصلیٹ سے تھا اور وہ اچھی اردو بول سکتا تھا۔ جب جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ڈیفینس کون کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ وہ چہرے سے امریکی نظر آتا تھا، لیکن اس نے بڑی شکستہ اردو بولی، میں امریکن قونصلیٹ سے ہوں اور مسٹر ڈیوس کی طرف سے بات کروں گا۔ میرا اگرچہ وکیل تو نہیں تھا، لیکن اس نے میرا کیس بہتر انداز میں پیش کیا۔ وہ جتنی اچھی اردو بولتا تھا اسی طرح انگلش بولتا تھا۔ جب میں نے موٹر سائیکل سواروں کو گولی ماری تھی تو یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے یا نہیں۔ وہ پاسپورٹ اور ویزا جس کے ذریعے میں نے پچھلے دوروں میں پاکستان کا سفر کیا تھا 2010 کے اختتام تک ختم ہو چکا تھا۔ اس دوران مجھے نیا سفارتی پاسپورٹ اور ویزا جاری ہو چکا تھا جس کی میعاد 2016 تک تھی۔ امریکی حکومت کے نمائندے یا کانٹریکٹرز کے لیے پاکستانی ویزے کی درخواست کی منظوری پاکستانی سفیر دیتا ہے۔ پاکستانی حکومت کے نرم موقف کی وجہ سے حسین حقانی بڑی فراخ دلی سے امریکی حکام کو ویزے جاری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہی میرے اور دیگر امریکی کانٹریکٹرز کے ویزوں کی منظوری دی۔ پاکستانی حکومت نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے میرے بارے میں پوچھا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ریکارڈ اپڈیٹ نہ کرنے کے باعث بروقت جواب نہیں دے سکا۔ چنانچہ پاکستانی وزارت خارجہ نے مجھے سفارتی ایکریڈیشن کارڈ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی سفارت خانے نے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا۔ 25 جنوری کو مجھے لاہور کے امریکی قونصل خانے کا رکن ظاہر کیا گیا۔ 30 جنوری کو بتایا گیا کہ میں امریکی سفارت خانے کے ٹیکنیکل ایڈمنسٹریٹو اسٹاف میں شامل ہوں، لیکن اس پریس ریلیز کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی۔ گمنام امریکی اہلکاروں کی بڑھتی تعداد پر نالاں پاکستانی حکام نے امریکہ کو ہراساں کرنے اور اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے میرا کیس اچھالنا شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ موقع پرستی کا مظاہرہ کیمبرج سے فارغ التحصیل پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا۔
حکومت کے اصرار پر مجھے سفارتی استثناء دینے سے انکار کرتے ہوئے انہوں نے 30 جنوری کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ویانا کنونشنز 1961 اور 1963 کے تحت امریکی سفارت خانے کا اندھے استثناء کا مطالبہ کسی صورت جائز نہیں۔ 1 فروری کو کانگریس کے وفد نے صدر زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے علیحدہ ملاقات کی، جس میں ویانا کنونشنز کے تحت میری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ سے اچھے تعلقات کے باوجود صدر زرداری سیاسی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے کہ میرا مسئلہ حل کر سکتے۔ میری رہائی کی حمایت پر ان کے خلاف مظاہرے ہو سکتے تھے۔ زرداری نے میری قسمت کا فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیا۔ وزیر اعظم گیلانی بھی اس بحران پر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ یہ کیس اب عدالتی کیس بن چکا ہے اور عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس طرح انہوں نے اپنی جان چھڑا لی۔ اس دوران ایک وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے مجھے رہا کرنے کی کوششوں پر پابندی لگانے کی استدعا کی، جس پر عدالت عالیہ کے چیف جسٹس اعجاز احمد چودھری نے اتفاق کیا اور مجھے امریکی حکام کے حوالے کرنے سے روکنے اور میرا نام ECL میں ڈالنے کا حکم جاری کر دیا۔ ECL میں صرف منشیات کے اسمگلروں، دہشت گردوں اور کرپٹ سیاستدانوں کے نام ڈالے جاتے ہیں۔ اس طرح میرا نام اور تصویر ملک کے ہر ایئرپورٹ، بس اسٹینڈز اور پاکستان سے باہر جانے والے تمام چیک پوسٹ پر بھجوا دی گئی تاکہ میں پاکستان سے نہ بھاگ سکوں۔ لاہور پولیس ٹریننگ کالج، لاہور، 6 فروری، 11واں دن۔ یہ ایک کھلی حقیقت تھی کہ اس دوران میرے متعلق میڈیا پر جو لاتعداد سازشی کہانیاں گردش کر رہی تھیں، ان کے پیچھے پاکستانی حکومت کا ہاتھ تھا۔ حکومت اور اس کے طاقتور ادارے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نت نئی باتیں سامنے لا رہے تھے۔ حکومت نے میڈیا کو جو اسٹوریز فیڈ کی تھیں وہ سراسر جھوٹی اور بہتان تراشی کے مترادف تھیں۔ تمام اخبارات میں یہ جھوٹی کہانیاں چھپ رہی تھیں اور ٹیلی ویژن چینلز اسے سنسنی انداز میں دکھا رہے تھے۔ ان کہانیوں میں مجھے ایک جاسوس قرار دیا جا رہا تھا۔ میڈیا پر یہ خبریں نہیں رک رہی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستانی سازشی تھیوریز پر یقین رکھتے ہیں۔ پاکستانی جرنلسٹ مہدی حسن نے کرکٹ اسٹار اور سیاستدان عمران خان سے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے وضاحت سے جواب دیا کہ پاکستان کے لوگوں سے ان کے رہنما ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ جب معاشرہ ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، سنتا ہے تو پھر سب کچھ سازش لگتا ہے۔ جب پاکستان کے سابق صدر اور فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو طیارے کے ایک حادثے میں مارے گئے تو یہ افواہیں سامنے آئیں کہ ان کی ہلاکت میں امریکی CIA کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اس طیارے میں جنرل ضیاء کے ساتھ امریکی سفیر رابن رافیل بھی مارے گئے تھے۔ اب CIA کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جنرل ضیاء کے ساتھ اپنے سفیر کو بھی مارے؟ اسی طرح کبھی اس حادثے میں بھارت کو ملوث قرار دیا گیا۔ پاکستان میں جنم لینے والی ایک اور سازشی تھیوری یہ بھی سننے میں آئی کہ اسامہ بن لادن دراصل یہودی ہیں۔ یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ اسامہ بن لادن دراصل امریکی ایجنٹ تھے اور ان کی ہلاکت 2000 میں ہو گئی تھی۔ میڈیا مسلسل ایسی خبریں چلا رہا تھا جس سے مجھے برے سے برا آدمی بنا کر پیش کیا جائے۔ میرے بارے میں بہت سی سازشی تھیوریز گردش کر رہی تھیں۔ ایک کہانی میں مجھے بلیک واٹر نامی ٹیم کا حصہ قرار دیا گیا جو پاکستان کے جوہری ہتھیار چرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک میڈیا نے خبر جاری کی کہ مجھے فون پر صدر اوباما سے رابطے کی سہولت حاصل ہے۔ یہ خبر بھی اڑائی گئی کہ میں نے پاکستان کے حساس مقامات کی تصاویر بنائی ہیں جن میں نیوکلیئر تنصیبات شامل ہیں۔ پنجاب کے صوبائی وزیر رانا ثناء اللہ نے میرے کیمرے سے کچھ مبینہ تصاویر کو بطور شہادت میرے خلاف استعمال کرنے اور مجھے جاسوس ثابت کرنے کی کوششیں کی اور یہ کہا کہ ایک سفارتکار کا کیا یہ کام ہے؟ میرے خلاف سب سے منفی کہانی جسمانی ریمانڈ کے 14ویں روز پولیس اور پاکستانی حکومت نے پھیلانے کی کوشش کی۔ اس بارے میں مجھے قونصلیٹ کے لوگوں نے بتایا۔ یہ کہانی مقتول محمد فہیم کی بیوہ شمائلہ کنول کی زہریلی گولیاں نگلنے سے متعلق تھی۔ اسے فیصل آباد کے الائٹ ہاسپٹل لے جایا گیا تھا جہاں اس نے کیمرے کے سامنے بیان میں کہا کہ اسے انصاف کی امید نہیں،
اس لیے احتجاجاً خودکشی کر رہی ہے۔ اس دوران میڈیا نے خبر جاری کی کہ شمائلہ کمل انتقال کر گئی ہے۔ میڈیا نے اسے شہید ثابت کرنے کی کوشش کی، یہ کہ اس کی ماں معذور ہے۔ اس کی 6 ماہ قبل فہیم سے شادی ہوئی تھی۔ فہیم کی موت کے بعد سے وہ سخت ڈپریشن کا شکار تھی۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ میں 9 روز قبل فہیم کی بیوہ کی خودکشی کی کہانی نوجوان لیفٹیننٹ کی زبانی سن چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فہیم کی بیوہ نے اگلے روز ہی خودکشی کر لی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کہانی کیوں 9 دن تک میڈیا سے چھپائی گئی۔ میرے خیال میں پاکستان کا خفیہ ادارہ ISI امریکی مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے میڈیا پر دباؤ ڈال رہا تھا۔ یہ کوشش کچھ اس طرح کامیاب ہوئی کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں نے الائٹ ہسپتال کے باہر کنول کی ہلاکت کے خلاف، جبکہ کچھ نے لاہور میں امریکی قونصلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا۔ اس پروپیگنڈے میں مجھے عفریت بنا کر پیش کیا گیا۔ مظاہرین نے سڑکوں پر میرے پتلے جلائے اور مجھے پھانسی دینے کے لیے مطالبے کیے۔ پولیس ٹریننگ کالج میں میری آزادی کے دن بھی ختم ہونے لگے۔ مجھے ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں رکھا جانے لگا۔ جیل میں میری آزادی ختم ہو چکی تھی۔ ان دنوں قونصلیٹ جنرل اور اس کے عملے سے ملاقاتیں میرے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھیں۔ قونصلیٹ کے ایک شخص نے میرے اندر تبدیلی کو محسوس کیا۔ اس نے مجھے کچھ کتابیں اور ریڈنگ مٹیریل لا کر دیا۔ میں کوئی اچھا ریڈر نہیں تھا۔ میں اکثر اوقات پڑھنے سے جان چھڑایا کرتا تھا۔ اس عرصے کے دوران میں نے اتنا مطالعہ کیا جتنا میں نے 36 سال کی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میں نے کلاسک اور ٹین ایجر لٹریچر پڑھا۔ کچھ کتابیں مجھے کارمیلا نے اپنی ذاتی لائبریری سے لا کر دیں۔ جو خاتون مجھے کتابیں دینے آتیں تو میں اسے پہلی کتاب واپس کر دیتا اور نئی لے لیتا۔ ایک بار جو کتاب میرے لیے آئی وہ افغانستان میں CIA کے ایجنٹ کی یادداشتوں پر مبنی تھی۔ میں نے ٹائٹل اور بیک کور کو دیکھ کر اسے اپنی تکیہ کے نیچے چھپا لیا۔ معمول کے مطابق جب قونصلیٹ کی آفیسر کتاب دینے اور لینے آئی تو میں نے اسے کتاب دکھائی۔ وہ بھی بڑی حیران ہوئی۔ میں نے اسے آپ نے مجھے بڑی مختلف کتاب دی، میں اسے نہیں پڑھ سکا۔ اوہو، یہ بہت برا ہوا۔ جب اس نے کتاب کے بیک کور پر تفصیل پڑھی تو اس کے چہرے کے تمام رنگ تبدیل ہو گئے۔ جب مجھ پر جاسوسی کے الزامات ہیں تو اس طرح CIA ایجنٹ کی کتاب پڑھنے سے جو کسی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی میرے بارے میں اس طرح کا خیال لا سکتا ہے۔